بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، اس وقت ہم کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کے اوپر کتاب نفس المحموم کے ساتھ حاضر ہیں، اور پچھلی آڈیو میں ہم نے جہاں تک اس کتاب سے ہم مستفید ہوئے تھے اس کی ہیڈنگ یہ تھی کہ کوفے میں مختار کا قیام، اس کو ہم نے کافی تفصیل سے پڑھ لیا ہے، لیکن ابھی بھی یہ ٹاپک چل رہا ہے۔ تو اب ہم آغاز کرتے ہیں پیج نمبر 491 سے، تو پیج 490 تک ہم نے پچھلی آڈیو میں پڑھ لیا تھا۔ ٹھیک ہے جی، اب ہم اس کا آغاز کرتے ہیں، لیکن میں دیکھتی ہوں کہ اگر میں تھوڑا سا پہلے سے بتا دوں تو شاید اور بہتر ہو، لیکن پیج 491 ہی ہے، اور اس کا تھوڑا سا پہلے میں دیکھتی ہوں کہ یہاں سے لے لیتے ہیں جی۔ ہلاکت میں نہ ڈال، لوگوں کی طرف نکل اور انہیں دشمن کے مقابلے کے لیے آمادہ کر، کیونکہ لوگ بہت سے ہیں اور وہ سب تمہارے ساتھ ہیں سوائے اس گروہ کے جنہوں نے خروج کیا ہے، خدا انہیں رسوا اور ذلیل کرے گا، اور میں پہلا شخص تیری دعوت پر لبیک کہتا ہوں، پس میرے ساتھ ایک گروہ کو بلا بھیج، اور میرے غیر کے ساتھ ایک گروہ۔ پس ابن متی نکلا اور لوگوں میں جا کر کھڑا ہوا اور انہیں شکست کھانے پر سرزنش و توبیخ کی، اور انہیں مختار اور اس کے ساتھیوں کی طرف نکلنے کا حکم دیا۔ یہاں تک ہم نے پچھلی آڈیو میں پڑھ لیا تھا۔ اب اس سے آگے چلتے ہیں کہ اور جب مختار نے دیکھا کہ یزید بن حارث نے اسے کوفے میں داخل ہونے سے روک دیا ہے، تو وہ مزینہ قبیلہ احمس اور بارق کے گھروں کی طرف مڑا، اور ان کے گھر علیحدہ علیحدہ تھے۔ انہوں نے اس کے ساتھیوں کو پانی بھی پلایا، لیکن مختار نے خود پانی پیا کیونکہ وہ روزے سے تھا۔ تو احمر بن شمیت نے ابن کامل سے کہا کہ کیا تو اسے روزے دار سمجھتا ہے؟ اس نے کہا کہ جی ہاں۔ پس مختار نے کہا کہ یہ جنگ کے لیے بہترین جگہ ہے۔ تو ابراہیم نے کہا کہ اس قوم کو خدا نے شکست دی ہے اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا ہے، پس آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ خدا کی قسم، قصر العمارہ کی طرف کوئی مانع اور رکاوٹ نہیں ہے۔ پس مختار نے وہاں پر بوڑھے، کمزور، بیمار اور گراں بار کو وہیں چھوڑا، اور ان پر ابو عثمان نہدی کو اپنا جانشین بنایا، اور ابراہیم کو اپنے آگے بھیجا، اور ابن متی نے عمرو بن حجاج کو 2000 کی فوج میں بھیجا، اور وہ ان پر نکل کر آیا۔ تو مختار نے ابراہیم کو پیغام بھیجا کہ اس سے پہلو تہی کر لو اور اس کے سامنے کھڑے نہ ہو۔ پس ابراہیم نے اس سے پہلو تہی کی اور اسے وہاں رہنے دیا، اور مختار نے یزید بن انس کو حکم دیا کہ وہ عمرو بن حجاج کے آمنے سامنے کھڑا ہو۔ پس وہ اس کی طرف گیا اور مختار ابراہیم کے پیچھے پیچھے چلا، پھر جا کر خالد عبداللہ کے مسلح والی جگہ ٹھہر گیا، اور ابراہیم چلتا رہا تاکہ کوفے میں کناسہ کی جانب سے داخل ہو۔ تو شمر بن ذیلجوشن اس کی طرف مختار نے سعید بن منقد ہمدانی کو بھیجا، اور وہ اس سے جنگ کرتا رہا، اور ابراہیم کی طرف پیغام بھیجا اور اسے چلتے رہنے کا حکم دیا۔ تو ابراہیم چلتا شبس کی گلی میں پہنچ گیا، تو اچانک نوفل بن مصاحق 2000 کے دستے کے ساتھ، اور بعض نے کہا ہے کہ 5000 کی فوج کے ساتھ، اور صحیح بھی یہی ہے کہ اس کے مقابل میں آیا، اور ادھر سے ابن متی نے منادی کرانے کا حکم دیا، اور لوگوں میں منادی کرائی کہ ابن مصاحق سے جا ملو، اور ابن متی نکل کر کناسہ میں جا ٹھہرا، اور قصر العمارہ پر سبت بن ربی کو اپنا جانشین بنایا۔ پس ابراہیم ابن متی کے قریب ہوا اور اپنے ساتھیوں کو گھوڑوں سے اترنے کا حکم دیا، اور ان سے کہا کہ تمہیں ہولناکی اور خوف میں نہ ڈالے یہ بات کہ تم سے کہا جائے شبس آل عتیبہ بن نحاس، آل اشس، آل یزید بن حارث یا آل فلاں، اہل کوفہ کے بڑے گھرانوں کا نام لیا، آ گئے ہیں۔ پھر کہا کہ ان لوگوں نے جب تلواروں کی دھار محسوس کی تو ابن متی کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، جس طرح بکری بھیڑیے سے بھاگتی ہے۔ پس انہوں نے ایسا ہی کیا، اور ابراہیم نے اپنی قبا کا نچلا حصہ پکڑ کر اسے کمر کے پٹکے میں داخل کر لیا، اور قبا ذرا کے
اوپر تھی اور قبا زرہ کے اوپر تھی، اور جب حملہ کیا تو تھوڑی دیر نہیں ہوئی کہ وہ بھاگ کھڑے ہوئے اور ایک دوسرے پر گروہ چڑھ رہے تھے، کوچوں کے موہنوں کے سامنے اور موہنوں کے سامنے اور ایک دوسرے پر اژدہام کیے ہوئے تھے، اور ابن اشتر ابن مساحق تک پہنچ گیا اور اس کے گھوڑے کی باگ پکڑ لی اور اس پر تلوار بلند کی، تو اس نے کہا کہ اے ابن اشتر، میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کیا میرے اور آپ کے درمیان کوئی کینہ و دشمنی ہے؟ ہم آ گئے ہیں پیج 492 پہ۔ کوئی کینہ و دشمنی ہے یا آپ نے کوئی خون کا بدلہ لینا ہے؟ پس ابراہیم نے اسے چھوڑ دیا اور کہا کہ اسے یاد رکھنا، اور وہ بھی اس کا تذکرہ کرتا رہا، اور ان کے پیچھے ہی کناسہ میں داخل ہوئے، یہاں تک کہ بازار اور مسجد میں داخل ہو گئے، اور ابن متی کا محاصرہ کر لیا کہ جس کے ساتھ اشراف اور قبیلوں کے سردار بھی تھے، سوائے عمرو بن حریث کے کہ وہ اپنے گھر آیا تھا اور پھر صحرا کی طرف چلا گیا، اور مختار آ کر بازار کے پہلو میں اتر پڑا، اور ابراہیم کو قصر العمارہ کے حصار کرنے پر مقرر کیا تھا، اور اس کے ساتھ یزید بن انس اور احمر بن شمیت بھی تھا۔ پس انہوں نے 3 دن تک محاصرہ جاری رکھا، پس محاصرہ سخت ہو گیا تو شبس نے ابن متی سے کہا، اپنے لیے اور جو آپ کے ساتھ ہیں ان کے لیے کچھ سوچ بچار کرو، کیونکہ خدا کی قسم ان کے پاس آپ سے اور اپنے نفوس سے کوئی چیز بے پرواہ کرنے والی نہیں ہے۔ ابن متی نے کہا کہ مجھے کوئی مشورہ دو، تو شبس نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ اپنے لیے اور ہمارے لیے ان سے امان طلب کرو اور نکل چلو، اور اپنے آپ کو اور جو آپ کے ساتھ ہیں انہیں اور جو آپ کے ساتھ ہیں انہیں ہلاکت میں نہ ڈالو۔ ابن متی نے کہا کہ میں اسے پسند نہیں کرتا کہ میں اس سے امان لوں، جبکہ امیر کے لیے حجاز اور بصرے میں معاملات ٹھیک ٹھاک ہیں۔ تو اس نے کہا کہ پھر اس طرح نکل جاؤ کہ کوئی نہ سمجھے، اور کوفے میں کسی باوثوق شخص کے ہاں جا کر مہمان ہو جاؤ، یہاں تک کہ اپنے صاحب سے جا ملو۔ اور یہی مشورہ عبد الرحمن بن سعید، اسما بن خارجہ ابن مخنف اور اشراف و سرداران کو کوفہ نے دیا۔ پس وہ شام تک وہیں رہا اور ان سے کہا کہ جو لوگ کہ جنہوں نے تمہارے ساتھ یہ سلوک کیا ہے وہ تمہارے پست اور حسین لوگ ہیں، اور تمہارے اشراف و بزرگی اور تم میں سے اہل فضل سب سنتے اور اطاعت کرتے ہیں، اور میں یہ بات اپنے صاحب کو پہنچاؤں گا اور اسے تمہارا اطاعت کرنا اور جہاد کرنا بتاؤں گا، یہاں تک کہ خدا ہی اپنے امر پر غالب ہے۔ پس انہوں نے اس کی اچھی تعریف کی، اور وہ ان سے نکل کر ابو موسیٰ کے گھر آیا۔ پس ابن اشتر آیا اور قصر العمارہ میں اتر گیا، اور اس کے لیے ابن متی کے ساتھیوں نے دروازہ کھولا اور کہا کہ اے فرزند اشتر ہی ہے، ہم امان میں ہیں۔ اس نے کہا کہ تم امان میں ہو۔ انہوں نے نکل کر مختار کی بیعت کر لی، اور مختار قصر میں داخل ہوا اور اس میں رات گزاری، اور صبح کے وقت اشراف الناس اور رؤوسا مسجد و قصر کے دروازے پر آئے، اور مختار باہر نکلا اور ممبر پر گیا اور خدا کی حمد و ثنا کی، اور کہا کہ حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے اپنے ولی اور دوست کو نصرت کا وعدہ دیا اور اپنے دشمن کو خسران کا، اور اس کو اس میں آخر زمانے تک ہو جانے والا وعدہ اور پوری ہونے والی قضا و قدر قرار دیا، اور جس نے افطرا باندھا وہ نامراد ہے۔ اسے اے لوگو ہمارے لیے ایک علم بلند کیا گیا اور ایک مدت مقرر کی گئی، پس ہمیں اس جھنڈے کے بارے میں کہا گیا کہ اس کو اٹھائے رکھو، اور غایت و مدت کے بارے میں کہا گیا کہ اس تک چلتے رہو اور اس سے تجاوز نہ کرو۔ تو ہم نے بلانے والے کی دعوت اور وعدہ دینے والے کی بات کو سنا، اور کتنے ہیں موت کے
کی خبر دینے والے مرد عورتیں شور و غوغا میں، اور دوری ہے اس کے لیے جو طغیان و سرکشی کرے اور منہ پھیرے اور نافرمانی کرے اور جھوٹ بولے اور روگردانی کرے۔ خبردار، پس داخل ہو جاؤ اے لوگوں، ہدایت کی بات میں داخل ہو جاؤ۔ پیج 493 پہ آ گئے ہیں ہم۔ داخل ہو جاؤ، قسم ہے اس کی جس نے آسمان کو رکی ہوئی چھت اور زمین کو مختلف راستہ قرار دیا ہے۔ تم نے علی بن ابی طالب علیہ السلام اور آل علی کی بیعت کے بعد کوئی بیعت اس بیعت سے زیادہ ہدایت یافتہ نہیں کی ہے۔ پھر مختار ممبر سے اترا اور اشراف کوفہ اس کے دربار میں آئے اور اس کی بیعت کی۔ اللہ کی کتاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور اہل بیت علیہ السلام کے خون کے مطالبے اور محرمات، خدا کو حلال قرار دینے والوں سے جہاد اور ضعفاء و کمزوروں سے دفاع، اور جو ہم سے جنگ کرے اس سے جنگ کرنے، اور جو ہم سے صلح کرے اس سے صلح کرنے پر، اور بیعت کرنے والوں میں سے منذر بن حسان اور اس کا بیٹا حسان بھی تھا۔ جب وہ دونوں مختار کے ساتھ نکلے تو ان کے سامنے سعید بن منقذ سوری شیعوں کی ایک جماعت میں جب انہوں نے ان دونوں کو دیکھا تو انہوں نے کہا، خدا کی قسم یہ دونوں جباروں کے سرغنوں میں سے ہیں۔ انہوں نے منظر اور ان کے بیٹے حسان کو قتل کر دیا۔ انہیں سعید نے منع کیا کہ جب تک مختار سے حکم نہ لیں، لیکن وہ نہ رکے۔ جب مختار نے سنا تو اسے ناپسند کیا اور مختار لوگوں کو تمنا و آرزو دیتا رہا اور اشراف و رؤسا کی مودت اور محبت کو اپنی طرف کھینچتا رہا اور اچھی سیرت سے پیش آتا رہا، اور اس سے کہا گیا کہ ابن مطیع ابو موسیٰ کے گھر میں ہے، تو وہ خاموش رہا۔ جب رات ہوئی تو اس کے لیے 1,00,000 درہم بھیجا اور کہا کہ اس کے ساتھ سامان سفر تیار کرو۔ مجھے تیری جگہ کا علم ہے اور یہ کہ تجھے خروج و نکلنے سے کوئی چیز مانے نہیں سوائے مخارج کے نہ ہونے کے، اور دونوں کے درمیان دوستی تھی۔ اور مختار نے بیت المال میں 9,00,000 درہم پائے تو انہیں ان ساتھیوں میں تقسیم کیا، اور جن کے ساتھ مل کر ابن مطیع کے قصر میں محصور ہونے کے زمانے میں جنگ کرتا رہا۔ اور وہ 3,500 افراد تھے، ان میں سے ہر ایک کو 500 درہم آئے، اور اپنے ان 6,000 ساتھیوں کو جو قصر کے محاصرے کے بعد آئے، اور وہ رات اور وہ 3 دن اس کے ساتھ گزارے، 200 درہم دیے اور لوگوں کا اچھا استقبال کیا، اور اشراف قبائل کو اپنا ہم نشین بنایا، اور پولیس کی کمان عبداللہ بن کامل شاکری کو اور فوج کی کمان ابو عمیرہ کیسان کو دی۔ پس ابو عمرہ ایک دن مختار کے سر پر کھڑا تھا، جبکہ مختار اشراف و رؤسا کی طرف بات کرنے اور چہرے کے ساتھ متوجہ تھا، تو موالی میں سے اس کے بعض ساتھیوں نے ابو عمرہ سے کہا، کیا ابو اسحاق کو دیکھتے نہیں ہو کہ وہ عربوں کی طرف متوجہ ہے، ہماری طرف دیکھتا بھی نہیں؟ تو مختار نے اسی سے اس بات کے بارے میں سوال کیا جو انہوں نے کہی تھی، تو اس نے اسے بتا دی۔ تو انہوں نے کہا کہ انہیں کہو کہ یہ بات ان پر شاق اور دشوار نہ گزرے، تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ سامعین، ہم پیج 494 پہ آ گئے۔ اور میں تم سے ہوں، اور کافی دیر خاموش رہ کر پھر یہ آیت پڑھی کہ جس میں جو بریکٹ میں لکھا ہے کہ سورہ سجدہ آیت نمبر 22 کہ ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں۔ جب انہوں نے یہ آیت سنی تو ایک دوسرے سے کہا کہ تمہیں بشارت ہو، گویا تم خدا کی قسم قتل کرو گے، یعنی رؤسا کو۔ اور پہلا جھنڈا جو مختار نے باندھ کر دیا وہ عبداللہ بن حارث اشتر کے بھائی کا تھا، اسے آرمینیا کا حاکم بنایا، اور محمد بن عمیر بن اتارد کو آذربیجان کا، اور عبد الرحمن بن سعید بن قیس جو موصل پر حاکم بنا کر بھیجا، اور اسحاق بن مسعود کو مدائن اور جوخی کی زمین پر، اور قدامہ بن ابو عیسیٰ بن زمعہ نصری ثقیف کے حلیف و ہم قسم کو بھقبازل آلا پر،
یہ بہت مشکل ورڈ ہے، اتنا مشکل تو میں نے کبھی نہیں پڑھا۔ سامعین میں اس کی ہجے کرتی ہوں۔ بے دو چشمی ہے، قاف بے الف، یہ بنا بقبا، پھر زال الف لام الف اور پھر عین لام چھوٹی ہے تو زل الا بنا نا پر، اور محمد بن کعب پر قاف رے زوئے ہے کو بھقباز، بھقباز پھر یہ وہی ورڈ آ گیا، بقباز اوسط پر، اور سعد بن حذیفہ بن یمان کو حلوان پر، اور اسے کردوں سے جنگ کرنے اور راستوں کو قائم و سیدھا رکھنے پر معمور کیا، اور ابن زبیر نے موصل پر محمد بن اشعث بن قیس کو گورنر بنایا تھا جب مختار کی حکومت قائم ہوئی، اور اس نے عبد الرحمن بن سعید کو امیر بنا کر موصل بھیجا، تو محمد وہاں سے تقریب چلا گیا۔ یہ انتظار کرتا رہا کہ لوگوں کا معاملہ کہاں پہنچتا ہے، پھر مختار کے پاس جا کر اس کی بیعت کر لی۔ جب مختار ان امور سے فارغ ہوا تو جو چاہتا تھا تو اب لوگوں کے لیے بیٹھنے لگا اور ان کے فیصلے کرنے لگا۔ اس کے بعد کہا کہ میں جو مقصد رکھتا ہوں اس کی وجہ سے قضاوت و فیصلہ کرنے میں مشغول ہوں، لہٰذا شریع کو نصب کیا کہ وہ لوگوں کے درمیان فیصلے کرے۔ پھر شریع اس سے ڈر گیا اور اپنے آپ کو بیمار بنا لیا، اور وہ کہا کرتے تھے کہ وہ عثمانی مذہب ہے، اور اس نے حجر بن عدی کے خلاف گواہی دی تھی، اور ہانی بن عروہ جو پیغام اسے دیا تھا، ہانی بن عروہ نے جو پیغام اسے دیا تھا وہ اس نے انہیں پہنچایا، اور حضرت علی علیہ السلام نے اسے قضاوت سے معزول کر دیا۔ جب یہ چیزیں شریع تک پہنچیں، شین رے یہ ہے، شریع تک پہنچیں تو اس نے اپنے آپ کو مریض بنا لیا، تو مختار نے اس کی جگہ عبداللہ بن عطیہ عین تے یہ ہے بن کر مسعود کو مقرر کیا، اور پھر عبداللہ بیمار ہو گیا تو اس کی جگہ عبداللہ بن مالک تائی کو مقرر کیا۔ تو یوں یہ ٹاپک ختم ہوا۔ اب اگلے ٹاپک پر پیج 495 پر ہم آ گئے ہیں کہ جس کی ہیڈنگ ہے کہ قاتلین امام حسین علیہ السلام کو مختار کا قتل کرنا۔ کتنا بہترین ٹاپک ہے یہ سامعین، آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ اور اسی سال 66 میں یعنی 66 ہجری میں مختار کوفے میں جو حسین علیہ السلام کے قاتل تھے ان پر پل پڑے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ مروان بن حکم کی موت جب منظم و مرتب ہو گئی تو اس نے 2 لشکر بھیجے، ایک حجاز کی طرف کہ جس کی کمان جیش بن جیش بن الجتا الف لام جیم اور پھر پتہ نہیں تے ہے یا نقطے تو تے کے لگ رہے ہیں قینی کے ہاتھ میں تھی، اور دوسرا لشکر عراق کی طرف عبداللہ بن زیاد کے ساتھ روانہ کیا، اور ہم ذکر کر چکے ہیں اس کے اور توابین کے درمیان جو امور واقع ہوئے تھے، اور مروان نے ابن زیاد کے لیے تمام وہ مال قرار دیا ہے جس پر اس کو غلبہ حاصل ہوا، اور یہ کہ وہ کوفہ کو 3 دن تک لوٹ سکتا ہے۔ پس وہ جزیرے میں رکا رہا کہ جس میں قیس ایلان تھا، زمز بن حارث سمیت کے جو ابن زبیر کی اطاعت میں تھے۔ پس عبید اللہ بن زیاد تقریباً 1 سال عراق سے انہی میں الجھا اور مشغول رہا۔ پس مروان مر گیا اور اس کے بعد اس کا بیٹا عبد الملک بن مروان خلیفہ بنا، اور اس نے ابن زیاد کو اس منصب پر برقرار رکھا جو اس کے باپ نے اسے دیا تھا، اور اسے اپنے کام میں جد و جہد کرنے کا حکم دیا۔ جب اس نے زقر زے قافرے اور زقر اور جو اس کے ساتھ تھے قیس وغیرہ کے متعلق اس سے کچھ نہ ہو سکا تو موصل کی طرف آیا۔ پس عبد الرحمن بن سعید مختار کے عامل نے مختار کو لکھا جس میں موصل کی زمین میں ابن زیاد کے دخول کی خبر اور یہ کہ وہ اس کی وجہ سے موصل سے تکریت کی طرف ہٹ گیا ہے۔ پس مختار نے یزید بن انس اسدی کو بلایا اور اس کو حکم دیا کہ وہ موصل کی طرف جائے۔ پس وہ اس کی قریب ترین زمین پر جا کر رہے یہاں تک کہ وہ اس کو لشکروں سے امداد بہم پہنچائے۔
یزید نے اس سے کہا مجھے اجازت دیجیے کہ میں 3000 شہ سوار انتخاب کروں اور پھر مجھے چھوڑ دو اس جہد کے لیے جدھر مجھے متوجہ کرتے ہو۔ اگر مجھے ضرورت ہوئی تو میں آپ کو لکھوں گا کہ آپ میری امداد کریں۔ مختار نے اس کی بات قبول کر لی اور اس کے لیے 3000 افراد انتخاب کیے اور وہ کوفے سے چلا اور اس کے ساتھ مختار اور دوسرے لوگ اس کی مشابہت کے لیے چلے۔ جب اسے وداع کیا تو اس نے کہا کہ جب دشمن سے آمنا سامنا ہو تو انہیں مہلت نہ دے، اور جب تجھے فرصت مل جائے تو تاخیر نہ کر، اور تیرے ہر دن کی خبر میرے پاس ہونا چاہیے، اور اگر تجھے مدد کی ضرورت ہو پس مجھے لکھو، اس کے باوجود میں تیری مدد کروں گا، اگرچہ تم مدد نہ بھی مانگو، کیونکہ یہ چیز تیرے کندھے کو زیادہ مضبوط اور دشمن کو زیادہ مغلوب کرنے والی ہے۔ لوگوں نے اس کے لیے سلامتی کی دعا کی اور اس نے ان سے کہا کہ میرے لیے خدا سے شہادت کی دعا کرو۔ خدا کی قسم اگر فتح و نصرت مجھ سے فوت ہو جائے تو شہادت مجھ سے فوت نہ ہو۔ یہ ہم پیج 495 پر مکمل کر چکے ہیں۔ پیج 496 کے اوپر ابھی ہم پڑھ رہے ہیں اور ابھی یہ وہی ٹاپک چل رہا ہے۔ اچھا جی، میں پیچھے سے دیکھ لوں ذرا سا پھر۔ اور نصرت مجھ سے فوت ہو جائے تو شہادت مجھ سے فوت نہ ہو۔ اور مختار نے عبد الرحمن بن سعید کو لکھا کہ یزید اور شہروں کے درمیان مانے ہٹا لے۔ پس یزید مدائن میں گیا، پھر ارض جوہی اور رادانات میں گیا۔ یہ بڑے مشکل لفظ ہیں، یہ میں نے پہلے نہیں پڑھے۔ اچھا جی، آگے بڑھتے ہیں۔ رادانات میں گیا، موصل کی سرزمین تک، پس باقلی میں جا اترا، اور اس کی اطلاع ابن زیاد کو بھی ہو گئی، تو اس نے کہا میں 1000 کی طرف 2000 بھیجوں گا۔ پس اس سے ربیہ میں مخارق غنودی کو 3000 میں اور عبداللہ بن جملہ خشعمی کو 3000 میں۔ پس ربیہ عبداللہ سے ایک دن پہلے گیا اور باقلی میں یزید بن انس کے قریب جا اترا۔ پس یزید بن انس نکلا جبکہ وہ بہت سخت بیمار تھا، ایک گدھے پر سوار تھا، اسے چند مردوں نے پکڑ رکھا تھا۔ پس اپنے ساتھیوں کے سامنے کھڑا ہوا اور انہیں تیار کیا اور جنگ کے لیے پرانگیختہ کیا، اور ان سے کہا کہ اگر میں کام آ گیا تو تمہارا امیر وقار بن حازب اسدی ہے، اور اگر وہ بھی ختم ہو گیا تو تمہارا امیر عبداللہ بن زمرہ ازری ہے، اگر وہ بھی ہلاک ہو جائے تو تمہارا امیر سار بن ابو سعر حنفی ہے، اور اپنے میمنے پر عبداللہ کو اور میسرے پر سعر کو قرار دیا، اور گھڑ سواروں پر ورقا کو اور خود سواری سے اتر کر پیادوں کے سامنے ایک پلنگ پر رکھا گیا، اور کہا چاہو تو اپنے امیر سے دفاع کرتے ہوئے جنگ کرو یا بھاگو جاؤ۔ وہ لوگوں کو حکم دیتا تھا کہ وہ یہ کریں کہ پھر اسے غش طاری ہو جاتی تھی اور پھر اسے افاقہ ہوتا، اور لوگوں نے عرفے کے دن صبح پاؤں پھٹتے ہی جنگ شروع کی، اور چاشت کے وقت تک گھمسان کی لڑائی ہوئی، اور اہل شام شکست کھانے اور ان کی چھاونی پر قبضہ کر لیا، اور یزید کے ساتھی ربیہ تک پہنچ گئے، جبکہ اس کے ساتھی اس سے بھاگ گئے تھے، اور وہ پکار رہا تھا، اور جو اس سے خارج ہو گئے ہیں۔ پس ایک جماعت اس کے پاس کھٹی ہو گئی جنہوں نے اس سے مل کر جنگ کی، اور پس سخت لڑائی ہوئی، پھر اہل شام تک، اور ربیہ بن مخارق مارا گیا، جسے عبداللہ بن ورقا اسدی اور عبداللہ بن حمزی ازری نے قتل کر دیا۔ پس شکست خوردہ فوج تھوڑی دیر چلی تھی کہ انہیں عبداللہ بن جملہ 3000 کی فوج سے ملا۔ پس شکست خوردہ اس کے ساتھ پلٹ آئے، اور یزید باقلی میں اترا
اور رات بھر ایک دوسرے سے نگہبانی اور حفاظت کرتے رہے۔ جب یوم الاضحیٰ یعنی قربانی کا دن کی صبح ہوئی تو جنگ کی طرف نکلے اور شدید جنگ کی، پھر اتر کر ظہر کی نماز پڑھی، پھر دوبارہ جنگ شروع کی اور اہل شام شکست کھا گئے اور ابن جملہ ایک جماعت میں رہ گیا۔ پس اس نے شدید جنگ کی، لیکن اس پر عبداللہ بن قراد حشامی نے حملہ کیا اور اسے قتل کر دیا، اور اہل کوفہ نے ان کے لشکر کو گھیرے میں لے کر انہیں بری طرح قتل کیا اور ان میں سے 300 افراد قید کر لیے، اور یزید بن انس نے ان کے قتل کا حکم دے دیا جبکہ اس کے آخری رمق و سانس تھے۔ پس انہوں نے انہیں قتل کر دیا، پھر وہ دن کے آخر میں فوت ہو گئے اور اس کو اس کے ساتھیوں نے دفن کر دیا۔ پس وہ پریشان سے ہو گئے اور وہ ورقا بن عازب اسدی کو اپنا جانشین بنا گیا تھا۔ اس نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور پھر اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تمہاری رائے کیا ہے؟ مجھے خبر ملی ہے کہ ابن زیاد 80,000 فوج کے ساتھ یعنی 80,000 فوج کے ساتھ تمہاری طرف بڑھ رہا ہے اور میں تم میں سے ایک شخص ہوں، لہٰذا مجھے مشورہ دو، کیونکہ ان حالات میں مجھے اہل شام سے مقابلہ کرنے کی طاقت و قوت نظر نہیں آتی، اور یزید فوت ہو گیا اور ہمارے ساتھ جو لوگ تھے ان میں سے بھی کچھ چلے گئے ہیں۔ اب اگر ہم اپنی مرضی سے واپس چلے جائیں تو یہ لوگ کہیں گے کہ ہم ان سے اس بنا پر مڑ آئے ہیں کہ ہمارا امیر فوت ہو گیا ہے، اور یہ ہمیشہ ہم سے ڈرتے رہیں گے، اور اگر ان کا بیٹا سامنا کرتے ہیں، نہیں یہاں سے دوبارہ پڑھ لیتے ہیں نا، اور یہ ہمیشہ ہم سے ڈرتے رہیں گے، اور اگر آج ان کا سامنا کرتے ہیں تو ہم خطرے میں ہیں۔ اگر آج انہوں نے ہمیں شکست دے دی تو کل جو شکست ہم نے انہیں دی ہے وہ ہمارے لیے نفع بخش نہیں ہوگی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کی رائے اچھی ہے، اور واپس چلے گئے۔ اور پس یہ خبر مختار اور کوفے کو پہنچی تو لوگوں نے مختار کو بھڑکایا اور کہا کہ یزید کو قتل کر دیا، اور اس کی بات تصدیق کی اس کی اور اپنی موت مرا ہے۔ تو سامعین، یہاں پہ ہم نے پیج 497 کے جو پیراگراف پڑھے ہیں، وہ ایک پیراگراف ایسے ہم اور پڑھ سکتے ہیں، چلیے دیکھتے ہیں۔ پس مختار نے ابراہیم بن اشتر کو بلایا اور اس کو 7,000 کے لشکر کا امیر بنایا اور کہا کہ جاؤ، اور جب یزید بن انس کے لشکر سے ملاقات ہو تو ان پر بھی تم ہی امیر ہو، انہیں اپنے ساتھ داخل کر لو یہاں تک کہ ابن زیاد اور اس کے ساتھیوں سے آمنا سامنا ہو، پس ان سے شکست کرو۔ پس ابراہیم نے اپنی لشکرگاہ حمام عین بنائی اور چل پڑا۔ جب وہ چلا گیا تو اشرف و سرداران نے کوفہ شبس بن ربی کے تعلق جمع ہوئے اور کہا خدا کی قسم مختار ہم پر ہماری مرضی کے بغیر امیر بنا تھا اور ہمیں ہمارے موالیوں کے ذریعے اذیت و تکلیف پہنچائی ہے، پس انہیں گھوڑوں پر سوار کیا اور ہمارا مال فی انہیں دیا، اور شبس شین بے سے ان کا شیخ اور بڑا تھا اور زمانہ جاہلیت اور زمانہ اسلام کا سردار و بڑا تھا، اور اس نے کہا مجھے چھوڑو میں اس سے ملاقات کرتا ہوں۔ پس وہ مختار کے پاس گیا، پس کوئی چیز نہ چھوڑی کہ جس کا انہوں نے برا منایا تھا مگر یہ کہ اس کے سامنے ذکر کی۔ پس شروع ہوا کہ کوئی چیز و خصلت ذکر نہیں کرتا تھا مگر یہ کہ مختار اس سے کہتا تھا کہ اس سلسلے میں انہیں راضی کروں گا اور ہر وہ چیز لاؤں گا جسے وہ پسند کرتے ہیں۔ شبس نے اس کے سامنے موالی اور ان کا فی میں شریک ہونا ذکر کیا تو مختار نے کہا کہ اگر میں موالیوں اور بریکٹ میں لکھا ہے آزاد شدہ غلام یا غریب عرب لوگ
کو چھوڑ دوں اور تمہارا مال فی تمہارے لیے قرار دوں تو تم میرے ساتھ مل کر بنی امیہ اور ابن زبیر سے جنگ کرو گے اور مجھے اس وعدے کے پورے کرنے پر اللہ کا عہد و میثاق اور ایسی قسمیں کہ جن سے میں مطمئن ہو جاؤں دو گے؟ تو شبس نے کہا کہ یہاں تک میں اپنے ساتھیوں سے ملوں، ان سے یہ ذکر کروں۔ پس وہ ان کے پاس گیا اور واپس لوٹ کر مختار کے پاس نہ آیا، اور ان کا اتفاق ہو گیا مختار سے جنگ کرنے پر۔ پس اکٹھے ہوئے شبس بن ربی، محمد بن اشعث، عبد الرحمن بن سعید بن قیس اور شمر، یہاں تک کہ کعب بن ابو کعب حشعمی کے پاس گئے اور اس سے اسی سلسلے میں گفتگو کی، تو اس نے ان کی بات قبول کر لی اور اس سے نکل کر عبد الرحمن بن مخنف ازدی کے پاس گئے اور اسے اس چیز کی دعوت دی، تو اس نے کہا کہ اگر تم میری اطاعت کرو تو مختار کے خلاف خروج نہ کرو۔ انہوں نے اس سے کہا کہ کیوں؟ اس نے کہا کہ مجھے خوف ہے کہ تم میں افتراق و اختلاف پیدا ہو جائے اور اس شخص کے ساتھ تمہارے شجاع و بہادر اور شاہ سوار ہیں مثل فلاں و فلاں، کہ پھر اس کے ساتھ تمہارے غلام و موالی ہیں اور ان سب کا اتفاق و اتحاد ہے، اور تمہارے موالی تم پر زیادہ سخت غضبناک ہیں تمہارے دشمن سے، وہ تمہارے ساتھ عربوں کی شجاعت اور عجمیوں کی دشمنی کے ساتھ لڑیں گے، اور اگر تم اسے تھوڑی سی مہلت دے دو تو تمہاری کفایت ہو جائے گی۔ اہل شام اور اہل بصرہ کے آ جانے سے وہ تمہارے بغیر اس لیے کافی ہیں، لہٰذا تم اپنی قوت اپنے اوپر خرچ نہ کرو۔ انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں اللہ کی قسم دیتے ہیں کہ تو ہماری مخالفت نہ کر اور ہمارے آراء کو اور جس پر ہم نے اتفاق کر لیا ہے ہمارے خلاف فاسد و خراب نہ کر۔ تو اس نے کہا کہ میں بھی تم میں سے ایک شخص ہوں، جب چاہو خروج کرو۔ تو سامعین، یہ ایک پیراگراف ہم نے پیج 498 کا پڑھ لیا ہے، اور اس آڈیو کو ہم یہاں روکتے ہیں اور انشاءاللہ اگلی آڈیو میں اسی صفحے کے بقایا جو بھی معلومات ہیں ان تک پڑھیں گے۔ جب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔